لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے آج. جولائی کی بھی پہلی تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی بھی پہلی تاریخ. انتہائی محترم اور مقدس ایام ہیں یہ. اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو آپ قربانی کرتے ہیں. کیا ہے یہ قربانی؟ اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے امید ہے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر دھیان دیں گے اور اپنی عقبہ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے احکامات اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں گے. سورۃ الکوثر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: انا اعطیناک الکوثر. اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، خیر کثیر آپ کو عطا کیا گیا. آپ کو جنت میں نہر کوثر اور محشر کے میدان میں حوض کوثر آپ کو عطا کیا گیا. لہذا فصل لربک، لہذا نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. وانحر، اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا یہ جو دشمن ہے وہی جڑ کٹا ہے، وہی ابتر ہے. اس میں یہ جو حکم ہے فصل لربک وانحر، کہ نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کیجیے اپنے رب کے لیے. ایک اور جگہ آپ سب جانتے ہیں، سورۃ الانعام کی 162 اور 163 آیات میں یوں بات کی گئی ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سب للہ رب العالمین، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں.
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، سب سے پہلے میں فرما برداروں میں سے ہو جاتا ہوں، ماننے والوں میں سے میں ہو جاتا ہوں سب سے پہلے۔ یہاں اس نقطے پہ غور کیجئے، سورۃ الکوثر میں بھی نماز کا ذکر پہلے ہے قربانی کا بعد میں، اور یہاں بھی ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی، یہاں بھی نماز پہلے اور قربانی کا ذکر بعد میں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسی چیز سے استنباط کیا ہے، ہم جو عید الاضحیٰ کے موقع پہ پہلے نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کا استنباط جو ہوتا ہے، حضور کسی چیز سے جو مسئلہ نکالتے ہیں انہیں وحی کی ہدایت ہوتی ہے، انہیں وہ اللہ ہی کی بتائی ہوئی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، حضور کا اپنا فرمان بھی۔ تو فرمایا اسی لیے پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ذہن میں رکھے آپ کہ یہ قربانی جو ہے یہ ہے واجب۔ یہ بھی آپ اکثر سنتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو قربانی کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک ہے وہ شخص جسے استطاعت ہی نہیں ہے، وہ الگ بات، لیکن استطاعت رکھنے والا انسان، اس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، پھر بھی نہ کرے، تو فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے قربانی کی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے جو اکثر جس میں مغالطہ ہوتا ہے سب کو، کہ ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے ہو سکتی ہے یا الگ الگ ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ تو یہاں ٹھیک طرح سے مسئلے کو سمجھیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر بھی واجب ہو، یعنی جو بھی صاحب استطاعت ہو، ایک گھر میں اگر 10 افراد ہیں صاحب استطاعت، 10 کو الگ الگ سے قربانی کرنی ہوگی، ان پر واجب ہے۔ اس کے برعکس امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک خاندان میں جو خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اگر اس نے قربانی کی تو گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا۔ اب یہ دو مسئلے آپ کے سامنے آتے ہیں، اب آپ نے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ اس میں کس پر ہم عمل کریں گے۔ جب آپ غور کریں گے آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اس میں مسلک ہے، مذہب ہے، وہ زیادہ قوی اور زیادہ بہتر لگتا ہے۔ کیوں؟ پہلی چیز، کسی بھی عبادت کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی عبادت کسی کی طرف سے انجام دے۔ جیسے نماز کوئی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، حج کوئی کسی کی طرف سے نہیں کر سکتا، ہاں کوئی عذر سے ہو تو لیکن سرمایہ یا پیسہ وہی دے گا جس کی طرف سے کوئی حج بدل کر رہا ہو۔ تو اسی لحاظ سے نماز ہو، روزہ ہو، تو قربانی ہو، قربانی بھی جس پر واجب ہے وہی کرے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کیوں فرمایا امام احمد بن حنبل نے کہ یا جس حدیث کا وہ سہارا لیتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قربانی کی پوری امت کی طرف سے، تو جب پوری امت کی طرف سے ایک جانور کافی ہے تو 10 یا 15 لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں؟ اور یہ جو ایک ہی سربراہ جو ہے وہ کرے گا تو پوری خاندان کی طرف سے قربانی آئے گی۔ اس میں دراصل کیا تھا کہ عرب میں جو سربراہ ہوتا تھا خاندان کا، وہی ہوتا تھا صاحب استطاعت، یعنی اسی کے پاس ہوتا تھا مال، کماتا وہی تھا۔ دوسرے لوگ اگر کماتے بھی تھے وہ سب اسی کے پاس چلا جاتا، کوئی اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا۔
لہٰذا وہ سربراہی ہوتا تھا صاحب استطاعت، تو وہی کرتا تھا، وہ سب کی طرف سے ہو جاتی تھی، یہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ وہ تیسری بات امام ابو حنیفہ کا یہاں پہ وہ مسلک کیوں زیادہ قوی تر بہتر نظر آتا ہے، ہم عبادات کے سلسلے میں اگر دو رائے ہمارے سامنے ہوں تو ہم اس وقت کس پر عمل کریں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا کیا ہے، یعنی ٹو بی سیفر، الگ الگ اگر سب پر واجب ہے وہ کریں تو اس میں احتیاط ہے، یا صرف ایک کریں تو اس میں احتیاط ہے، تو وہاں بھی کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ ادا کرے، تو اس میں احتیاط بھی ہے اور واضح ہدایات بھی ہیں۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی بخیلی یا کسی بھی قسم کی اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے دیا ہے تو قربانی کی جانی چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پیارا ہے وہ ہے خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ گویا دوسرے لفظ میں کوئی کتنی بھی قربانی کسی اور چیز کی دے، پیسے کی دے دے، وقت کی دے دے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی مسکین کا سہارا بنے، کچھ بھی کرے وہ، لیکن سب سے زیادہ محبوب کام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ وَإِنَّهُ فرمایا کہ حضور نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہی قربانی کا جانور جو ہے یہ لایا جائے گا قیامت کے دن، بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اپنے بالوں کے ساتھ، وَأَزْلَافِهَا، اور اپنے کھروں کے سمیت، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور یہ قربانی کے جانور کا خون جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، یا قربانی کر کے خوش ہو جایا کرو، بہت خوش ہو جاؤ تم، یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بہت بڑا عمل ہے یہ۔ ایک اور موقع پہ فرمایا حضور نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضحوا، قربانی کرو، واحتسبوا بدمائها، اور اخروی ثواب کی نیت سے اس کا خون بہاؤ، یعنی خون بہاؤ لیکن نیت خالص یہ ہو کہ مجھے آخرت میں اس کا صلہ ملے۔ وَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور خون اس جانور کا اگرچہ بظاہر وہ زمین پر گرتا ہے اور آپ کو دکھتا ہے کہ یہ ضائع ہو گیا، زمین پر دکھتا ہے آپ کو کہ ہاں یہ تو چلا گیا، ضائع ہو گیا، فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ فی حرز اللہ، حرز اصل میں اس صندوق کو کہتے ہیں جو آپ رکھتے ہیں گھر میں، جس میں آپ اپنا سامان رکھتے ہیں، کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں، کوئی بھی چیز رکھتے ہیں جو آپ کو وقت پر جس کی ضرورت ہو آپ نکالتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے ہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں جو صندوق ہے اللہ نے رکھا ہے آپ کے لیے، تو اس حرز اللہ میں وہ چیز، وہ آپ کی قربانی کا ثواب، قربانی کا اجر، قربانی کا جو صلہ آپ کو اللہ نے دینا ہے، اس کی جو بھی چیز آپ کو ملے گی وہ 70 گنا زیادہ بڑھا کر ملتی ہے اور وہاں اسی خزانے میں رہے گی۔ لہذا اس چیز کو ٹھیک طرح سے ذہن میں رکھو اور اپنا مائنڈ اس حساب سے بناؤ کہ کوئی غریب نہیں ہوتا ہے، کوئی فقیر نہیں ہو جاتا ہے قربانی کا جانور خریدنے سے یا قربانی کرنے سے۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ ہے کہ بڑے بڑے کچھ
لوگ جو ہیں اس سلسلے میں فتویٰ دیا کرتے ہیں یا فتوے آئے ہیں کچھ لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو سو کالڈ انٹلیکچوئلس جو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو قربانیاں کی جاتی ہیں تو لاکھوں اربوں کا نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور پھر وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، وہ کتنا گوشت انسان کھائے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس پیسے کا صحیح استعمال کریں۔ ان کے نزدیک اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، وہ پیسہ قربانی نہ کی جائے۔ لیکن یہ سوچ جو ہے یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے اور بالکل شریعت کے مخالف یہ سوچ ہے۔ اس چیز کو آپ ٹھیک طرح سے سمجھیے کہ یہ قربانی جو ہے یہ ہے ہی عقل کی قربانی دینے کے لیے۔ اس قربانی کا جب آپ قربانی کریں گے اپنے جانور کی، اس وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کی قربانی بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے عقل کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے آپ کو اور ہم کو۔ قرآن مقدس میں ایک آیت ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کا قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی انسان کی جان لینا۔ یا پھر حضور کا وہ ارشاد بھی آپ سب کو یاد ہوگا، آپ نے جنگ کے موقع پہ، حالانکہ آپ جانتے ہیں جب جنگ ہو جہاں آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ کی جو خواتین ہیں ان کی جان خطرے میں ہے، بچوں کی جان خطرے میں ہے، بوڑھوں کی جان خطرے میں ہے، اس جنگ کے موقع پہ بھی حضور نے فرمایا کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ بچوں کو قتل نہیں کریں گے۔ لا تقتلوا ولیدا ولا شیخا فانیا۔ اس جنگ میں بھی جہاں آپ کو خطرہ ہی خطرہ ہے، جہاں دشمن آپ پر حملہ آور ہوا ہے اور آپ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں، اس جنگ کے دوران بھی اگر آپ کو موقع ملے کسی بچے کو قتل کرنے کا، بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو جو بہت زیادہ بوڑھا ہے اس کو قتل نہ کرنا۔ یعنی انسانی جان کی اتنی حرمت ہے کہ انسانی جان آپ قتل نہیں کر سکتے، اور پھر چھوٹا بچہ ہو، نابالغ بچہ، اسے تو بالکل قتل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا اپنے بیٹے کو قتل کرو، اپنے بیٹے کا قتل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا قصور ہے، اس کا گلا کیوں کاٹوں، اسے کیوں قتل کروں۔ نہ بچے نے پوچھا باپ سے کہ اے ابا جان مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ میری جان لے رہے ہیں، کوئی بات نہیں کی۔ گویا اللہ کے حکم کے آگے عقل کو قربان کیا جاتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی ہے۔ جو اچھا ہے رہے دل کے پاس پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عقل تو بڑی اہم چیز ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے، دل کے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے، لیکن کچھ مقام ایسے آتے ہیں کہ عقل کو سائڈ میں رکھا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو کہہ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابھی ٹھہرو، ابھی رکو، یہ آگ ہے، یہ جلاتی ہے، یہ بڑی گرم ہوتی ہے، یہ آپ کی جان لے گی۔ عقل پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، ابھی آپ سے بڑے کام لینے ہیں اللہ نے۔ لیکن عشق نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے دل میں اللہ کا عشق ہے، جو مجھے وہ حکم دے میرے لیے وہی پہلی چیز ہے، پریارٹی وہی ہے۔ تو یہاں بھی اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ عقل کہے آپ کو کہ پیسہ وہاں لگے گا، زیادہ بہتر ہوگا، کچھ بھی کہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے تو اس پر عمل ہوگا اور اسی پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کی اہمیت جب بیان کرتے ہیں تو دوسری چیز بھول جاتے ہیں۔ غریبوں پہ پیسہ خرچ کرنا، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، یہ بہت بڑا کام ہے،
بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، قربانی کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ سادہ سی مثال کے ذریعے سمجھیے، ایک شخص کان کی اہمیت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں، کان بڑے ضروری ہیں، یا کوئی آنکھ کی اہمیت بیان کر رہا ہے، کان کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھئی کان کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، آنکھ کی اپنی ہے، ٹانگوں کی اپنی ہے۔ یا نماز میں کوئی سجدے کی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ سجدہ کتنا اہم ہے، اور اس کی اہمیت بیان کرتے کرتے کہتا ہے کہ کوئی رکوع کی ضرورت نہیں، تو کیا نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ سجدے کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح سے رکوع کی اپنی اہمیت ہے، قیام کی اپنی اہمیت ہے، قعدہ کی اپنی اہمیت ہے، پھر مکمل نماز ہوگی۔ تو یہاں بھی سمجھیے قربانی کی اپنی اہمیت ہے، اور جو آپ مدد کریں گے صدقات کے ذریعے یا زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے جو آپ غریبوں یا یتیموں یا مسکینوں کی مدد کریں گے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ تو دراصل ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، جن کے دل میں بہت زیادہ پیسے کی محبت ہوتی ہے، وہ ہر چیز پیسے کے ہی اس پیمانے سے تولتے ہیں، ہر چیز کو تولتے ہیں، بس پیسہ ہی ان کے سامنے ہے۔ صبح پیسہ، شام پیسہ، عبادت میں دیکھیں گے پیسہ، ہر جگہ دیکھیں گے کہ پیسہ کیسے آئے۔ وہ کسی نے لکھا تھا، بڑی اچھی بات اس نے لکھی ہے، سمجھ سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا جو بڑا پیسے کا حریص تھا اور بڑا زبردست تاجر تھا۔ اس کی موت ہو گئی تو فرشتے اسے لے جا رہے تھے۔ جب وہ لے جا رہے تھے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کہاں لے جائیں، جنت میں یا جہنم میں؟ اس نے کہا بھائی جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو، کیونکہ اس کے ذہن میں سوار تھا وہ پیسہ، لہذا اس نے یہ نہیں سمجھا جنت جہنم کیا ہے، انہوں نے کہا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں مجھے لے لو۔ تو ہمارے دل میں اسی مال کی محبت نکالنے کے لیے یہ عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، یہ اسی لیے ہے۔ اور یہاں جب ہم قربانی کرتے ہیں، جہاں ایک طرف ہم محبت کی قربانی، جہاں ایک طرف ہم مال کی قربانی، اور وہاں ہم عقل کی قربانی بھی، یعنی یہ عقل جو ہے اس کی بھی قربانی دیتے ہیں کہ عقل جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، تو اس سے اگر ٹکراتا ہے آپ کی عقل کا حکم، تو اس عقل کو اس وقت پھینک دینا ہے کسی کھڈ میں، بہاڑ میں۔ یہ اس نقطے کو ٹھیک طرح سے سمجھیے آپ۔ اور پھر اس سلسلے میں، قربانی کے سلسلے میں 1-2 باتیں اور کہیں گے۔ یہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں قربانی کے لیے۔ دوسری بات، ایک اور چیز ہم کرتے ہیں، جیسے 2 دن پہلے میں نے یہاں سے کہا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند جب نظر آئے اس وقت سے قربانی کرنے تک ہم اپنے یہ ناخن یا بال وغیرہ نہیں بناتے ہیں، اگرچہ یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، یہ استحباب کے اس درجے میں ہے، مستحب ہے یہ، لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی روح پر۔ یہ انسان کی روح کے لیے بہترین غذا ہے۔ دیکھیے روزہ ہم رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے خواہ میں کسی کو بھوکا رکھنا۔ دراصل جب بھی اسے بھوک لگے گی تو اسے اللہ کا دھیان آ جائے گا، کیونکہ روزہ بھی اس لیے ہے لعلکم تتقون، اللہ کا تقوی آ جائے۔ اور قربانی یہ قرب سے ہے، یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قرب حاصل کرنا۔ قربانی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں۔ تو جب ہم ان دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے ناخن بڑھے ہوئے ہیں، ہم کاٹنا چاہیں گے لیکن خیال آئے گا نہیں، آج نہیں کاٹ رہے ہیں، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بال بڑے ہیں، اپنی مونچھوں کو دیکھیں گے بڑھی ہوئی ہے، نہیں کاٹیں گے ہم۔ تو یعنی جس طرح جسم کے لیے غذا ضروری ہے، اس لیے روح کے لیے بھی غذا ضروری ہے۔
روح بھی ہماری طاقتور ہونی چاہیے. اس کے لیے یہ چیزیں ہیں، ان کو نہیں سمجھ ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بھائی مستحب ہے پھر کیا ہے، ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. مستحب ہے، فرض ہے، کیا ہے، آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں اور آسانی سے کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات اس قربانی کے سلسلے میں، وہ اکثر آپ حدیث سنتے ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی ایمان کا بڑا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ کوئی اذیت والی چیز کہیں راستے میں دیکھیں گے اس کو آپ ہٹاتے ہیں. اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ نے ہٹایا نہیں، پھر وہ گویا تھوڑا سا ایمان بھی آپ کے دل میں نہیں ہے. کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو یہ تو دوسری بات ہے. اس سے پہلے یہ کسی نے کوئی چیز راستے میں رکھ دی ہے، کسی کو تکلیف پہنچے، اگر آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم اس کو ہٹائیں گے تو وہ کمزور ترین درجے کا ایمان بھی نہیں ہے. پھر اس کے برعکس ذرا سوچیے، اگر آپ ہی کوئی ایسی چیز راستے میں رکھ دیں گے جس کو تکلیف پہنچے، پھر ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ کیا ایسے دل میں ایمان ہو سکتا ہے؟ تو قربانی کے سلسلے میں اس بات کی طرف خاص دھیان دیجیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ جانور رکھتے ہیں، آپ لے جاتے ہیں اسے آگے کہیں بھی لے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی فصل کا نقصان نہ ہو، یا راستے میں جو گوبر وغیرہ ہو اس کی وجہ سے کسی کو نقصان یا کسی کو تکلیف نہ ہو. اور پھر جب آپ قربانی کریں گے اس وقت آپ خون کسی ایسی جگہ نہیں اس کو دفن کر دیں گے، یا اس کا کوئی بھی چیز ہو اس کو ایک خاص ڈھنگ سے اس کو کسی چیز کسی جگہ دفن نہ کر دیں گے تاکہ وہ اس کی بو نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی. کسی کی اوروں کی پیدا کی ہوئی تکلیف اس کو آپ نے دور کرنا ہے، تو کجا یہ کہ آپ خود ہی کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے. آپ کا کوئی کام ایسا ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو، کوئی بھی ہو. غیر مسلم بھائی ہمارے ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. لہذا اس بات کی طرف خاص دھیان آپ دیں گے. اپنے کسی باغ میں، اپنے کسی کھیت میں، اپنی کسی ایسی جگہ پہ جہاں ٹھیک طرح سے اس گندگی کو چھپا سکتے ہوں، اس زمین میں دفن کر سکتے ہوں، اس جگہ آپ اہتمام کیجئے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور پھر ایک اور بات قربانی کے سلسلے میں یہ بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے، کس کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. پہلے ہی بیان کیا گیا، بتایا جا چکا کہ جس پر واجب ہو اس نے تو اپنی وہ واجب والی قربانی کرنی ہی کرنی ہے. اب اپنے سوا کسی اور کی جتنے لوگوں کی وہ کرنا چاہے، اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قربانی کرنا چاہے، یا کسی کی طرف سے بھی وہ قربانی کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. جو اس جہان فانی سے گزر چکا ہو اس کی طرف سے بھی جب آپ قربانی کریں گے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. یہ جو ایک عام اشکال ہے کہ نہیں اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے، وہ دراصل وصیت والی قربانی ہو، یعنی کسی کے والدین نے یا کسی کے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کریں گے، اب وہ وصیت والی قربانی ہے. وہ والی قربانی جب آپ کریں گے تو اس قربانی سے آپ خود کچھ نہیں کھا سکتے، وہ مکمل آپ کو صدقہ کرنا ہوگا اگر انہوں نے وصیت کی ہوگی. اگر آپ اپنی خوشی سے کسی کی طرف، اپنے دادا کی طرف سے، اپنے ابا کی طرف سے، ماں کی طرف سے قربانی کریں گے تو وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کے وہ حصے بنیں گے، خود آپ کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز اقربا کو، اور تیسرا حصہ اس میں غربا جو ہیں، مسکین جو ہیں، فقراء جو ہیں، ان میں آپ وہ مال تقسیم، وہ گوشت تقسیم کریں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اس حوالے سے، جو انشاءاللہ العزیز قریب آ رہی ہے عید الاضحیٰ،
ایک اس کا میں اینڈ اس حساب سے کروں گا، یہ جو آپ پڑھیں گے اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی قربانی کے جانور کے ساتھ کھڑا رہیں، یعنی وہاں آدمی موجود رہے جس وقت قربانی کی جا رہی ہو، لیکن وہاں یہ بھی خیال رہے کہ غیر محرم اگر سامنے ہے تو پھر آپ کو وہاں با پردہ حساب سے رہنا ہوگا، یوں ہی نہیں رہنا ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے فاطمہ سے کہا تو اس وقت ذہن میں یہی تھا کہ حضرت علی کریں گے ذبح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ غیر محرم کسائی ہوگا، کوئی بھی ذبح کرنے والا ہوگا، پھر پردے کا بھی اس وقت اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور یہ سب قربانی کیوں؟ وہی اللہ کا قرب حاصل ہو، اور یہ ذہن میں یہ رہے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ اس وقت آپ یہ پڑھتے ہیں، خود اپنی زبان سے کہنا چاہیے اور زور سے کہنا چاہیے، آہستہ آہستہ نہیں، زور سے کہنا چاہیے، دوسرے بھی سنیں، آپ خود بھی سنیں، آپ کے دل میں یہ آواز جائے، پھر شاید آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، ورنہ اکثر آپ دیکھیں گے جھوٹ ہم بولتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ ہم سے بڑا پھر جھوٹا کون ہے؟ ہم نماز بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، قربانی بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جیتے ہیں کسی اور کے لیے، مرتے ہیں کسی اور کے لیے، اور وہاں قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ سن، میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے۔ کتنے بڑا جھوٹ ہے یہ، کتنی بڑی عیاری ہے یہ، کتنی بڑی مکاری ہے یہ، اور کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ، اور دیتے کس کو ہیں؟ دینے کی کوشش کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کو، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے اسے معلوم ہے، اس کو ہم دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا یہ شعور کے ساتھ، شعور کی بیداری کے ساتھ پڑھیں، ضرور ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے گی۔ اگر کوئی ریاکاری تھی بھی یا جھوٹ بھی اس میں شامل تھا، اب نہیں رہے گا۔ لہٰذا سمجھ کر یہ پڑھیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ پڑھیں گے وانا من المسلمین، اس وقت کیونکہ اول تو انہوں نے فرمانا تھا، آپ کہیں گے ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، قربانی کی اصل روح کو ضرور آپ یاد رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کر کے بھی جو اس سے ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہ پہنچے، تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور کی بیداری عطا فرمائے، شعور عطا کرے، سمجھ عطا کرے، فہم عطا کرے، اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ